الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا آج کا موضوع خواتین کی طرف سے عام طور پر کیے جانے والے سوال سے متعلق ہے، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی اگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ شریعت نے مرد اور عورت دونوں کے لیے احکامات دیے ہیں۔ مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بدکاری کی جو سزا مرد کے لیے ہے اسی آیت میں وہی سزا عورت کے لیے بھی ہے۔ اگر دونوں کا گزارا نہیں ہوتا تو ایک کو طلاق کی اجازت دی گئی ہے اور دوسری کو طلاق لینے کی اجازت دی گئی۔ نہیں گزارا ہوتا تو اتر جائیے گاڑی سے۔ وہ جو رواج ہے وہ مار کٹائی کا اور ناک کاٹنا اور جی بال کاٹنا، جی گت کاٹنا، جی فلاں کرنا، ڈھینگ کرنا، یہ سارا کچھ جہالت ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ اس شوہر کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے، چیٹ کرتا ہے، سیکٹری کے ساتھ اس کی سلام دعا ہے، فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، تو شریعت آپ کو کہتی ہے کہ پارٹنرشپ ختم کر دیں، کوئی نیک صالح آدمی ڈھونڈیں اور اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ اسی طرح مرد کو بھی یہی ہے کہ اگر تمہارا گزارا کسی عورت کے ساتھ نہیں ہوتا، تمہیں اس کی عادات جو ہے اور بعض چیزوں پر اعتراض ہے، ٹھیک ہے، طلاق دے دیں، اسے فارغ کر دیں، اپنا اپنا گھر بسائیں، اس میں جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہے۔ عام طور پہ عورت جو ہے وہ مرد کی 4 شادیوں پر کو دی گئی اجازت پر اعتراض کرتی ہے۔ وہ اجازت اس کا ایک پس منظر ہے۔ وہ غزوہ احد کے بعد 73 گھرانے سربراہ سے محروم ہو گئے، تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے اس وقت یہ اجازت دی گئی کہ بھائی آپ لوگ 2 3 3 4 4 کر لیں اور ان کو ایڈجسٹ کریں۔ اس کے بغیر اگر آپ لوگ صبح شام چلے رہیں گے، ان کو فیڈ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، جو پکایا وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اپنے لیے فروٹ لائیں تو ان کے گھر لے کے جا رہے ہیں، تو اس سے منافقین اسکینڈل بنائیں گے کہ بھابھی کی تو موج ہوگی، جی شوہر شہید ہو گیا تو ماشاءاللہ ہر گھنٹے کوئی نہ کوئی آیا رہتا دینے کے لیے۔ اور ادھر اپنے گھر میں بھی ٹینشن ہوگی، اپنے گھر میں بھی ٹینشن ہوگی کہ بھئی یہ کیا جو بھی ہوتا ہے وہ اٹھا کے اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں وہاں طواف کرنے کے، چکر لگانے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے ساتھ محرم رشتہ قائم کر لو، گویا یہ ایک تبصرہ ہے ایک سچویشن پر۔ فرض ان میں سے کسی پر بھی نہیں کیا کہ 4 کرو، ہر ایک کو کہا کہ یہ اپنی پیچھ دیکھو، تم اگر تمہارے اپنے گھر میں فساد ہو جاتا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو پھر بس ایک ہی کافی ہے۔
اوریجنل شادی ایک شوہر اور ایک بیوی کی ہی ہوتی ہے، فطری گھر یہی ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے دونوں مل کر اس گھر کو پروان چڑھاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں اپنا گھر سمجھ کر۔ دوسری عورت کے آنے سے تو وہ جو پہلی والی ہو تو سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بٹرے ہوا ہے، غداری ہوئی ہے، اس نے کن حالات میں یہ گھر بنایا، اور جو ہی سانس لینے کا وقت ہے تو شوہر دوسری کو لے آیا ہے، اس لیے وہ بنے بنائے گھر پہ دوسری کا کوئی حق نہیں۔ آپ دوسری لے آئے تو پھر اس کے لیے آپ کو الگ گھر بنانا پڑے گا، دوسری اپنا جو ہے وہ الگ بنائے گی۔ اب یہ ایک فطری طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی شادی اسی طرح کی، ایک زوجہ رکھی ہے، وہ فوت ہو گئی ہیں، پھر بچوں کی پرورش کے لیے دوسری رکھی ہے، پھر بعد میں جب آپ ہیڈ آف اسٹیٹ بنے تو پھر قبائلی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلے کیے گئے، وہ بھی کوئی آئیڈیل سچویشن میں نہیں کیے گئے۔ اب عورت اگر کہتی ہے کہ جی مرد کو 4 کی شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 کے بعد مرد کا دل مر جاتا ہے، ڈسیبل ہو جاتا ہے وہ، ایسا نہیں، 400 بھی ہوں گی، 4000 بھی ہوں، دنیا کی آخری عورت بچتی ہو تو بھی مرد کہے گا کہ اس کے ساتھ بھی شادی ہو جائے تو اچھی بات ہے، کوئی 400 پیٹ نہیں بھر جاتا اس کا۔ اسی طرح اگر خاتون کہتی ہے کہ اس کو 4 کی اجازت نہیں ہے تو اس کا بھی گھر 4 سے پورا نہیں ہوگا، یہ 4 کوئی ایسی تعداد نہیں کہ جو وہاں پہنچتی ہے تو وہ آ جاتا ہے انڈیکیٹر کہ ہاں بھائی بس اب ختم، اس کے بعد جذبات ختم ہو جاتے ہیں پورے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر عورت ایک سی ای او کو نہیں سنبھال سکتی، اس سے تنگ ہے، 4 سی ای او کے نیچے کام کر سکے گی وہ ایک عورت؟ سی ای او ایک ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو ایک ہوتا ہے، نیچے اس کے ہزاروں ملازم ہوتے ہیں، ایک کے نیچے ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن 4000 ایگزیکٹو جو ہے وہ کسی ادارے کے نہیں ہوتے، 4 ایگزیکٹو کسی گھر کے نہیں ہوتے۔ عورت 4 کو کیسے سنبھالے گی؟ وہ تو ایک سے بھاگتی پھرتی ہے۔ مرد اور بیوی کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ والدین سے ملنے سے روکتی ہے، بات کرنے سے روکتی ہے، بھائیوں کے سے ملنے سے روکتی ہے، بہنوں کی مدد کرنے سے روکتی ہے، ڈھیر سارے اور مرد مینیج کرتا ہے، وہ چھپ کے کر دیتا ہے، دے دیتا ہے مدد، لیکن بیوی کو اریٹیٹ نہیں کرتا، اس کے سامنے نہ دوں اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسے پتہ ہے اسے دورہ پڑ جاتا ہے، وہ یہ مینیج کر لیتا ہے۔ مرد کی لڑائی عورت سے ازدواجی تعلق پر ہوتی ہے، اور کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو بیوی کوآپریٹ نہیں کرتی۔ کوآپریٹ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اس کا گھر پورا نہیں ہوتا، مرد اپنا مقصد پورا کر کے ہٹ جاتا ہے، بیوی سلگتے رہ جاتی ہے، اس لیے وہ چڑھتی ہے، پھر اس لیے وہ انکار کرتی ہے، مرد غصہ کرتا ہے، مارتا ہے، پڑوس بھی سنتا ہے۔ پہلے تو یہ بات کہ مرد کو سیکھنا چاہیے، کو کلاس لینی چاہیے کہ اپنا حق لیتے ہوئے بیوی کا فرض کیسے پورا کرنا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اللہ پاک کہتا ہے ان کے حقوق بھی اتنے ہی ہیں جتنے ان کے فرائض ہیں۔ اگر تم اسے منزل پر نہیں پہنچاتے تو پرس نے تو انکار کرنا ہے، اور جب تم اس کو منزل پہ نہیں پہنچاتے تو تم کہتے ہو میں اپنی ضرورت کے لیے دوسری کر لوں گا، میں کہیں منہ مار لوں گا، میں باہر چلا جاؤں گا، تو وہ اپنی ضرورت کے لیے کہاں جائے گی؟ سوچنے کی بات یہ ہے نا، جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اسی بات پہ ہوتا ہے، تم اسے اپنے ساتھ لے کے منزل تک پہنچاؤ گے کبھی جھگڑا نہیں کرے، اور تم سے زیادہ انجوائے کرتی، تمہاری 2-4 منٹ کی انجوائمنٹ ہوتی ہے، اس کی 24 گھنٹے کی ہوتی، کوئی نہیں بھاگتی، الا یہ کہ تم اسے سلگا کر، اذیت دے کر تم تو چلے جاتے ہو۔ شریعت میں یہی ہے کہ تمہاری ضرورت پوری ہو، شریعت دونوں کو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف،
تو مرد ایک ہو، بیویاں 4 ہوں یا 8 ہوں یا 10 ہوں، وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے، مینیج کر لیتا ہے۔ بیوی 4 چیف ایگزیکٹو کیسے مینیج کرے؟ یہ سوچ لے، وہ 4 سلگانے والے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی بس وہ ضد ہو گئی نا، اللہ سے ضد، ہمیں 4 کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ وہ اللہ پاک نے فرمایا نا شرک کے بارے میں، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے کہ ایسے شخص کی کہ جس میں زیادہ شرکاء ہیں، متشاکسون ہیں۔ شرکاء یعنی 3 آدمی مل کر، 4 آدمی مل کر ایک غلام خرید لیتے، تھوڑے تھوڑے ڈال کے ہم خرید لیتے ہیں یار، وہ ہماری مدد کرے گا۔ وہ شرکاء متشاکسون ہیں، ٹربل میکر ہیں، ضدی ہیں۔ اب ایک پانی مانگتا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے کمبل پکڑا دو، تیسرا کہتا ہے مجھے تکیہ پکڑا دو، چوتھا کہتا ہے میرا کھانا لے آؤ۔ ایک بندہ ہے، باری باری جائے گا نا، اور ان میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ پہلے میرے پاس آؤ۔ وہ پیو لگتا ہے تمہارا، پہلے مجھے کھانا دو، وہ کہتا ہے مجھے پہلے پانی دو۔ تو کتنی اذیت میں وہ ہوگا، کام بھی کرے گا ان کے، اور اس کی کتے والی بھی وہ کریں گے۔ وَرَجُلًا، اور ایک ایسا بندہ ہے، سَلَمًا لِرَجُلٍ، سالم پورے کا پورا ایک بندے کے لیے، ایک بندے کا غلام ہے، جب بھی آرڈر کرے گا ایک کرے گا، وہ اس کا آرڈر پورا کر دے گا، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ناراض ہوگا تو ایک ناراض ہوگا، ایک کوئی راضی کرنا پڑے گا۔ خدا ایک ہے، ناراض بھی ہوگا تو ایک ہی کو راضی کرنا پڑے گا، وہ 360 کو نہیں راضی کرنا پڑے گا، 2 کروڑ کو راضی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ایک شوہر ہوگا تو اس کو مینیج کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں نا، یہ مشین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، گھر بسانے ہیں، یہاں برباد نہیں کرنے ہیں، نسلوں کی تربیت کرنی ہے، نسلیں خراب نہیں کرنی۔ تو گھر بسانے کے لیے اللہ پاک نے بتایا کہ اگر نہیں تم آپس میں نہیں چل سکتے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، مار طلاق دے دے، دوسری شادی کر لے۔ اور اگر اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی اور اس کو تم طلاق نہیں دے رہے اور نہیں لے کے آ رہے ہو، تو پھر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ اب شمع کو دونوں طرف سے آگ لگا دی تو اس کو فارغ کرو اور دوسری کر لو۔ اب بچے ہیں، بچوں کی خاطر رکھی ہوئی ہے، اس سے پوچھو وہ بچوں کی خاطر رہنا چاہتی ہے؟ وہ تو بچے بگڑ جائیں گے وہاں، نہ ماں کی عزت کریں گے نہ باپ کی عزت۔ اس کے باپ کی جب عزت ان کے سامنے اترے گی، ماں اس کی کرے گی جو کرے گی، تو اولاد تو دیکھ رہی ہے نا۔ لہٰذا ایسے گھرانے جہاں گھریلو تشدد ہوتا ہے، گالی گلوچ ہوتا ہے، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے ڈاکٹر گھر میں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں بیوی کو، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، جہلوں کی طرح، گویا اسکول کا منہ نہیں دیکھا، لیکن ہے کسی ادارے کا مینیجر ہے، ڈائریکٹر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، جج ہے، اور ماں بہن کی گالیاں دیتا بھی۔ اولاد کی کیا تربیت ہوگی؟ اولاد اس گھر میں کیا سیکھے گی؟ یہ بچے امانت دیے گئے نا، یہ فتنہ ہے، تمہارا امتحان ہے۔ تو اگر گھر میں آپس میں مارا ماری ہوگی تو اولاد بھی بگڑ جائے گی، یہ امانت میں بھی خیانت ہو جائے گی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم سے ان بچوں کے بارے میں کہ تم نے ان کو کیا کیا۔ یہ بچپن کے جو نفسیاتی آثار اور اس کے جو اثرات ہیں، وہ جو ان کی شخصیت پر سکارز رہ جاتے ہیں ان کے، وہ آگے بیویوں کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے جس طرح ان کا ابا ان کی امی کے ساتھ کرتا تھا۔ وہ باپ کی طرح مردانگی جتائیں گے کہ ہمارا باپ گالیاں دیتا تو مجھے بھی گالی دینی، اسی سے میں نے مردانگی ثابت کرنی۔ تو یہ ممکن نہیں ہے بس ہمیں ایک گل ہے کہ جی ہمیں بھی 4 کی اجازت مل جائے، 4 کی اجازت مل جائے، 4 شوہروں کو تم مینیج کر لو، ایک سے بھاگتی پھرتی ہو کہ وہ تمہیں سلگا کے چلا جاتا ہے 4۔
مانگتی ہے تو سیدھا راستہ شریعت نے دکھایا، نہیں گزارا ہو سکتا بھائی دوسرا دیکھ لو، پہلے انشور کر لو کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتمیز اور پہلے سے بھی زیادہ خراب تو نہیں ہے، جوا ہی ہے نا، کیا گارنٹی ہے کہ اگلے والا اس سے زیادہ اچھا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ اس سے بدتر ہو۔ اسی لیے شریعت نے واپسی کا بھی راستہ کھولا کہ اگر احساس ہو جائے کہ غلط گاڑی پر سوار ہو گئے تو واپس آ جاؤ، پلٹ کے پھر نکاح کر لو۔ عورت کے رشتے داروں سے کہا گیا کہ اگر پلٹ کے پچھلے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو ناک کو مسئلہ مت بنا کر جی اب مر جائے گی، گھر بیٹھی رہے گی، لیکن اب پچھلے شوہر سے شادی نہیں کرنی دیتی، ہماری ناک کا مسئلہ ہے نہیں۔ اگر وہ دونوں راضی ہیں فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، اگر وہ راضی ہو جاتے کہ نہیں جی پلٹ کے پھر کر لیتے ہیں، شادی غلطی ہوگی، پتہ نہیں تھا، تو پھر کر لیں۔ یہ باتیں غیر فطری ہیں، غیر معقول ہیں، قوانین دونوں کے لیے ایک ہیں، دونوں کو اجازت دی گئی ہے، راستے الگ کرنے کی بھی اور ساتھ لے کر چلنے کی بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔